وزارت جنگ پینٹاگون نے مشرقی وسطی میں اپنے سب سے بڑے العدید فوجی اڈے پر ایرانی میزائل لگنے کا اعتراف کر لیا۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ مہینے قطر میں واقع امریکہ کے العدید ایئر بیس پر ایران کا ایک بلاسٹک میزائل لگا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ کا العدید ایئر بیس جو قطر میں واقع ہے مشرق وسطی میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے ترجمان شین پارنر نے جمعے کو بین الاقوامی ابلاغیاتی ذرائع کے لیے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا ہے کہ 23 جون کو ایران کا ایک بلاسٹک میزائل العدید ایئر بیس پر لگا ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ایران کے فائر کردہ بقیہ میزائلوں کو امریکہ اور قطر کے ایئر بیس ڈیفنس نے ہدف تک نہیں پہنچنے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ امریکہ غلطیوں کا ازالہ کرے تو مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ فرانسیسی اخبار کو انٹرویو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ وقار اور باہمی احترام کی بنیاد پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے امریکہ کو اپنا رویہ تبدیل کر کے مذاکرات کے دوران ایران پر مزید حملہ نہ کرنے کی ضمانت دینا ہوگی۔ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ امریکہ کے حالیہ حملوں سے ایران کی جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر نقصان کے تخمینے کے بعد معاوضہ طلب کرنے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سمجھنا کہ پرامن جوہری منصوبے ترک کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، در حقیقت ایک سنگین غلط فہمی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارڈز نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ضرورت محسوس ہوئی تو ایران پر پھر وار کریں گے۔ تل ابیب اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ خامنائی اور دیگر سن لیں، ہمارے لمبے ہاتھ ہر جگہ پہنچیں گے، ہمارے ہاتھ تہران، تبریز، اصفہان سمیت ہر جگہ پہنچیں گے جہاں سے خطرہ ہو۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں دہشت گردی کے ایک واقعے میں 9 مسافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے سراڈاکی میں دہشت گردوں نے ایک صفاقانہ کارروائی میں پنجاب جانے والی بسوں کو روک کر مسافروں کی شناخت کے بعد اتار کر 9 پاکستانیوں کو قتل کر دیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے اس دل خراش واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے اسے دہشت گردوں کی کھلی درندگی قرار دیا ہے اور موسیٰ خیل کے درمیان قومی شاہراہ پر سراڈاکی کے مقام پر پیش آیا۔ دہشت گردوں نے مسافروں کے شناختی کارڈ چیک کیے، جس کے بعد مخصوص مسافروں کو نیچے اتار کر انہیں گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے جانے والوں میں 2 سگے بھائی عثمان اور جابر بھی شامل تھے۔ ان کے بھائی صابر نے سوشل میڈیا پر بیان دیا کہ کل ان کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ آج صبح 9 بجے ان کی نماز جنازہ تھی، جس میں شرکت کے لیے دونوں بھائی اپنی فیملی کے ہمراہ پنجاب واپس آ رہے تھے۔ یورومیڈ ہیومن رائٹس واچ نے اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر برائے انسانی حقوق فرانسسکا البنیز پر امریکی پابندیوں کی سخت مذمت کی ہے۔ یورومیڈ ہیومن رائٹس واچ نے اعلان کیا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر برائے انسانی حقوق البنیز پر واشنگٹن کی جانب سے پابندی کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کے اس ادارے نے مزید کہا ہے کہ یہ اقدام غزہ میں نسل کشی کے جرائم کے حقائق کا پتہ لگانے کی کسی بھی آزادانہ کوشش کے سلسلے میں امریکہ کے سرکاری موقف کا عکاس ہے۔ اس ادارے کے بیان کے مطابق یہ فیصلہ بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کے بنیادی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اس کے ذریعے اقوام متحدہ اور اس کے طریقہ کار کو براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے۔ ساگونگ میں فوج کے فضائی حملے میں بچوں سمیت متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں جو اس عمارت میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک مقامی رہائشی نے تصدیق کی کہ بدھ مذہب کی عبادت گاہ کا ہال مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس ہال میں بچوں اور خواتین سمیت درجنوں افراد سو رہے تھے جو مارچ میں 7.7 شدت کے زلزلے میں اپنے گھروں کے تباہ ہونے کے بعد سے یہاں پناہ لیے ہوئے تھے۔ پناہ لینے والوں کا خیال تھا کہ ایک عبادت گاہ ہونے کی وجہ سے یہ جگہ ان کے لیے فوجی حکومت اور مسلح مخالفین کی جھڑپوں کے دوران محفوظ ثابت ہوگی۔ برازیل نے بھارت کے تیار کردہ آکاش میزائل ڈیفنس سسٹم کی خریداری کے مذاکرات منقطع کر دیے ہیں اور اس کی بجائے ایک یورپی میزائل نظام کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ بھارت کے لیے ایک بڑا سفارتی اور دفاعی دھچکا ہے کیونکہ آکاش سسٹم کو بھارتی دفاعی صنعت کا اہم برآمدی پروڈکٹ سمجھا جاتا ہے۔ اکنامک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق برازیلی فضائیہ نے MBDA نامی یورپی کمپنی کے کیم ایئر میزائل سسٹم کو ترجیح دی ہے جو 45 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بھارتی آکاش میزائل کی رینج صرف 25 سے 30 کلومیٹر تک محدود ہے۔
ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی کی بڑھتی عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں اقتدار سے سبکدوش ہو جانے کا مشورہ دیا ہے۔